تیسرا نمبر، علم و ذکر۔ علم کا مفہوم اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے اوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اختیار کرنا۔ علم سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے حال میں کیا چاہ رہا ہے۔ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے 3 محنتیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 علم کی دعوت، نمبر 2 علم کی مشق، نمبر 3 علم کے لیے دعا۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ علم کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے۔ کتاب یاد ہو جانے کو علم نہیں کہتے، بلکہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، اور جو چاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، یہ علم و ذکر ہے۔ میرے دوستو، انسان کے عمل سے علم کا ظاہر ہونا یہ علم کی علامت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم ذکر 1 نمبر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے اس وقت جو چاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کر دینا، یعنی عمل ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے۔ آج تو جو آدمی جو سیکھے وہی علم، جو آدمی کسی سے جو پوچھے وہی علم نہیں میرے دوستو۔ علم صرف اس کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قبر کے 3 سوال ہیں۔ نمبر 1 رب کو جاننا، نمبر 2 اس کے احکامات کو جاننا، نمبر 3 نبی کی نیابت میں ملی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ لیکن آج علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جہاں آنکھ بند ہو جاتی ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے اور علم شروع ہو جاتا ہے۔ ساری جہالت جہاں ختم ہو جائے گی، علم وہاں سے شروع ہوگا۔ یہ قبر کے 3 سوال، یہ تینوں سوال علم کے بارے میں ہیں، جہالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ یہاں قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی کہ کوئی کر کے گیا، کوئی سیکھ کر گیا، کوئی سن کر گیا، کوئی سنا کر گیا۔ اسی لیے قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے۔ لیکن آج امت تربیت کے علم کو کھو چکی ہے۔ امت کے پاس شریعت کا علم تو ہے، لیکن تربیت کے علم سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ وہ محنت ہمارے ہاں علم ذکر سے چاہی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو نمونہ ہیں ساری امت کے لیے، وہ تربیت کی وجہ سے نمونہ بنائے گئے، صرف علم کی وجہ سے نہیں۔ علم نبوت والے علم پر ان سے محنت کرائی گئی، تب کہیں جا کر نمونے بنائے گئے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مدرسے سے بخاری ختم پر فرمایا، بھائیو آپ نے بخاری ختم کی، علم حاصل ہوا، اب اس علم پر 3 مقصدوں کے لیے محنت ضروری ہے۔ نمبر 1 اس علم کے مطابق آپ کے اندر کا یقین، نمبر 2 اس علم کے مطابق عمل، اور 3 اس یقین اور عمل کو عالم میں پھیلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم پر ان تینوں پہلوؤں سے ابتدا میں محنت کی گئی تھی، تو اس زمانے کے کائناتی نقشوں پر چلنے والے روم و فارس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آخری زمانے میں دجال اپنی ذات سے اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے مقابلے میں موجودہ طاقتیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آئیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس علم پر یہی محنت کریں گے۔ اس پر اللہ پاک اس دجالی طاقت کو ہلاک کر دے گا۔ تو جب پہلے بھی یہ ہو چکا اور آخر میں بھی ایسا ہوگا، تو پھر اس پر شک کیوں ہے کہ اس دور میں کیسے ہو سکے گا؟ آج بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ایک متعدد بطبقہ اس علم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح محنت کر ڈالے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے اعمال کو اللہ رب العزت نے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، اور ایک ایک عمل کو عالم کی تعمیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ صلاۃ الاستسقاء زمین کے حالات میں بدلاؤ کا ذریعہ، صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف چاند اور سورج کے حالات بدلنے کے لیے ہے۔ صلاۃ الحاجات اور دعا ہر قسم کے انفرادی اور اجماعی ناموافق حالات بدلنے کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرا کر یہی ظاہر کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے اعمال کی اتنی طاقت ہے، اور یہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکوینی عمل تھا۔ تشریعی عمل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضو کر کے کلمے کی گواہی دیتے ہوئے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو 7 آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے اوپر نور کا ستون ہلنے لگتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے اوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ شیطان پر ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ فضائل کی کتاب یاد ہو جانے کا نام صرف علم نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تعلیم عمل کو کہتے ہیں اور علم یقین کو کہتے ہیں۔ صرف دماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے، یا کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے، معلومات ہو جانے کو نہیں۔ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا جنہیں یقین ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام علم کے ساتھ بھی جو کرنا ہے وہ دعوت۔ پہلا کام دعوت، دنیا آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کا لوگوں کے اندر شوق و طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اعمال کے فضائل سنانا اور تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرنا۔ دوسرا کام مشق، وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال و افعال کے دنیا آخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجوں کا بیان ہو۔ ایسے علم میں مشغولیت اور تعلیم کے حلقوں میں خوب جم کر بیٹھنا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ تعلیم کا حلقہ ہو گیا محلے والوں کے لیے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ تعلیم ہے مسجد وار جماعت کی۔ اپنے محلے والے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ بیٹھیں گے، پھر اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ تعلیم ہے محلے والوں کے لیے، لہذا محلے والے جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر تعلیم ہونی چاہیے، پھر یہ تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنے یقین بدلنے کے لیے تعلیم ہے۔ ہاں، ہم محلے والوں کو اپنے تعلیمی حلقے کی دعوت دیں گے، انہیں بیٹھنے کی ترغیب دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ جب محلے والے اٹھ کر جانے لگیں تو ہماری تعلیم ختم ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا دوستو کہ مسجد میں تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنی تعلیم ہے، اسے 30 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک پہنچانا ہے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو، بلکہ مجاہدوں کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ صرف تعلیم کے علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل میں عمل کی قوت کا تعلق علم نبوت کے نور سے ہے۔ اب جتنا حدیث کا نور آئے گا اپنے اندر اتنی عمل پر پڑھنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھو۔ فائدے کو 1 بار پڑھنا ہے، فائدے میں جو حدیث آئے گی اسے بھی 1 ہی بار پڑھنا ہے۔ صرف حدیث 3 بار ٹھہر کر پڑھو۔ یہ طریقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا، اور یہی طریقہ مسنون ہے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ادب اور عظمت، دھیان اور توجہ اللہ اور باوضو بیٹھنے کی کوشش اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا۔ یہ نہیں کہ جسے کتاب پڑھنی آتی ہے وہ بس منہ کے سامنے کتاب رکھ کر پڑھتا چلا جا رہا اور ساتھیوں کا دھیان کہیں اور ہے۔ میرے دوستوں، کتاب پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ امت کو اس کے یقین پر لانا مقصود ہے کہ فضائل کا یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ حضرات اس طرح سے تعلیم میں بیٹھیں گے تاکہ تعلیم کا عمل مکمل ہو۔ تیسرا کام دعا۔ ان دونوں کاموں کے کرنے کے بعد اب رو کر اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا۔ ذکر کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا۔ ذکر سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ذکر کی 3 محنتیں: نمبر 1 دعوت، نمبر 2 مشق، نمبر 3 دعا۔ میرے دوستو، ذکر کا مطلب صرف تسبیح کا پورا کرنا نہیں ہے، یہ تو اسباب ہیں اللہ کا دھیان حاصل کرنے کے لیے۔ اصل میں ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے دھیان لانے کا سبب ہیں، اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ تلاوت ذکر ہے، نماز ذکر ہے، تسبیح ذکر ہے۔ یہ سب ذکر کیوں ہیں؟ کہ ان سے اللہ کا دھیان لانا مقصود ہے، اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا گیا، ورنہ اصل میں میرے دوستو ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ للذکر، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگر نماز اللہ کے دھیان سے ہو رہی ہے تو نماز ذکر ہے، جو عمل بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو وہ ذکر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر اطاعت کرنے والا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو تو وہ ذاکر ہے۔ اب ہر عمل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد فرماتے ہیں،
جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ کی طاقت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی محبت اور مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے۔ اب ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام دعوت، ایک ایک مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنے پر اس دعوت کے ذریعے سے آمادہ کرنا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی ذات کا تعارف کرانے والا بن جائے، اللہ کی تعریفیں کرنے والا اور تذکرے کرنے والا بن جائے۔ اس پر امت کو آمادہ کرنا ہے ترغیب دے کر۔ یہ ترغیب ہمیں اسی لیے دینی ہے کہ اس کی حقیقت ابھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ جب اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ کا دھیان مل جائے گا۔ اس کے لیے دعوت کے بعد ہمیں مشق کرنی ہے۔ دوسرا کام مشق کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا اللہ جس نے سب کچھ اپنی قدرت سے بنایا ہے وہ میرے سامنے ہے، میرے ذکر کرنے کو سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ کے ذکر کی مشق کرنی ہے۔ اب تیسرا کام دعا کہ ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد، یعنی اس دعوت اور مشق کے بعد رو رو کر اللہ رب العزت سے ذکر کی حقیقت مانگنی ہے۔